السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. معزز سامعین اور آواز سننے والی پردہ پوش ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کے دین کی باتوں کی خاطر ہمیں یہاں پر جمع فرمایا، اور مجھے یہاں آنے پر زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے اس اعتبار سے کہ یہاں جو طبقہ ہے نوجوانوں کا کتابوں سے بڑا لگاؤ ہے، ذوق ہے، اور اسی طرح سے علمی ذوق بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ. اور یہاں پر کئی علماء کا ماشاءاللہ آنا جانا ہے، کتابی دروس کا، ورکشاپ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آپ کے ذوق کی یہ بات بھی دلیل ہے کہ ہمیں پہنچنے میں کافی تاخیر ہو گئی. یہاں پر پونا گھنٹہ تقریباً بیت گیا، 8:15 بجے جماعت تھی، 9 بجے ہم پہنچے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ لوگوں کا یہاں پر انتظار کرتے رہنا درس کی خاطر، تو یہ بھی جو ہے آپ کے ذوق علم پر دلالت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھیں، اور جو کچھ باتیں ہم یہاں سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع ہے ایمان گھٹنے اور بڑھنے کے اسباب. تو یہ میرا موضوع تقریباً 3 حصوں پر مشتمل ہوگا. سب سے پہلے تو ہم ایمان کا معنی مفہوم جان لیں گے، پھر ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے اس عقیدے پر گفتگو کریں گے، پھر بڑھنے کے اسباب کیا ہیں، اس کے بعد پھر گھٹنے کے اسباب کیا ہیں، اس کو بھی باذن اللہ آج جاننے کی کوشش کریں گے. ایمان لغوی لحاظ سے اس کا معنی ہوتا ہے آمنا یومنو ایمانن، پیس کے معنی میں آتا ہے وَآمَنَهُم مِّن خوف. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ خوف سے محفوظ ہو گئے. اور بھی تصدیق کے معنی آتے ہیں، دیگر کئی لغت میں معنی آتے ہیں. ایمان قول باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح. ان 3 حصوں پر مشتمل ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کرنا، پھر دل سے تصدیق کرنا ہے، پھر اعضاء سے عمل کرنا، یہی ایمان ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے مومنو ایمان میں داخل ہو. اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ قالوا آمنا ولیکن قولوا اسلمنا، کہ جب ایک طبقہ آیا اور کہا کہ ہم ایمان لائے، جبکہ ابھی ایمان ان کے دلوں میں مضبوطی سے رچا نہیں تھا، تو اس میں اللہ نے فرمایا ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ایمان لائے نہیں بلکہ اسلام لائے کہو. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ،
ابھی ایمان تمہارے دلوں میں مضبوطی سے داخل نہیں ہوا ہے۔ الغرض ان تینوں چیزوں کا نام ایمان ہے۔ تصدیق، دل سے بھی تصدیق ہونی چاہیے، صرف زبان سے اقرار ہو جائے، اعضاء سے عمل ہو جائے اور دل سے تصدیق ہی نہ ہو تو یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ منافقین ایک بڑا طبقہ تھا، عمل کرتے تھے، نمازوں میں شریک ہوتے تھے، ہاں مسلمانوں کی جماعتوں میں رہتے تھے، مگر دل سے تصدیق نہیں کیے، دل سے اس کو نہیں لیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں، جہنم کی تہ میں ہوں گے، بہت ہی تہ میں ہوں گے۔ زبان سے اقرار، جیسے ابو طالب دل سے مانتے تھے، یقین تھا انہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آپ پر وحی اترتی ہے، مکمل یقین تھا انہیں، مگر زبان سے اقرار نہیں کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت یہی کہلوانا چاہے، زبان سے اقرار کروانا چاہے، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہ اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، یہ ایسا کلمہ ہے، اس کلمے کے ذریعے سے حجت قائم کی جاتی ہے، یعنی یہی کلمہ آپ کو دخول جنت کا سبب بنے گا۔ مگر دل سے مانتے تھے، زبان سے اقرار نہیں کیے، انہیں یقین تھا۔ وہ جو واقعہ سورۃ الروم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، الف لام میم غلبت الروم، ہاں روم سے متعلق، اور اسی طرح سے وہ واقعہ جو بنو ہاشم شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے، سیرت کے واقعات میں اگر آپ دیکھیں گے، شعب ابی طالب میں ابو طالب باقاعدہ طور پر اسلام کے لیے قربانیاں دیے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربانیاں دیے۔ وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی تھی ان کے متعلق، ابو طالب کے خاندان کے متعلق، بنو ہاشم کے خاندان کے متعلق جو کاروائیاں، پابندیاں لکھی گئی تھی، تحریر میں لائی گئی تھی، اس کو کعبۃ اللہ کے اندر رکھا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اب ختم ہو چکی ہیں، تو ابو طالب کو اتنا یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، وہ قریش کے پاس گئے اور چیلنج کیے کہ دیکھیے وہ تحریر شدہ اوراق اگر محفوظ ہو تو یہ جو ہمارے ساتھ قضیہ ہے اس پر ہم برقرار رہیں گے، اور اگر نہ ہو تو اس قضیے کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو یہ ابو طالب کا چیلنج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ہوا، کیونکہ ابو طالب جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، مگر زبان سے اقرار نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جہنم میں جو ہلکا عذاب ہوگا، جوتے آگ، جہنم کے آگ کے جوتے انہیں پہنائے جائیں گے جس سے دماغ تک کھولے گا۔ اسی طرح اعضاء سے عمل بھی ہونا چاہیے، اعضاء سے عمل یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی دور خلافت میں آپ پر 3 چیلنجز سامنے آئے تھے۔ ایک تو مدعین النبوہ، نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے، آپ ان کے ساتھ جنگ کیے، اور دوسرے تھے مرتدین جو اسلام سے مرتد ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ان کے ساتھ آپ نے جنگ کیا، اور تیسرے تھے مانعین زکوٰۃ کا انکار کرنے والے۔ تو یہ لوگ کیا ہے، نماز تو ہم پڑھیں گے البتہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، تو عملی لحاظ سے وہ اس کا حق ادا نہیں کیے ایمان کا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ کیا۔ تو ایمان نام ہے 3 چیزوں کا، قول باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء سے عمل۔ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ ایک طرف فرقہ اشاعرہ ہے جو اس چیز کو نہیں مانتی، اور اسی طرح دیگر فرق ہیں جو یہ کہتی ہے کہ ایمان ایک جامد چیز کا نام ہے، یہ بڑھتا اور گھٹتا
نہیں ہے جن کا عقیدہ یہ ہے۔ اگر ہم قرآنی آیات پر غور کریں، احادیث میں غور کریں، کئیوں دلیل، سینکڑوں دلیلیں جمع کر سکتے ہیں اس بات پر کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ میں کچھ دلیلیں آپ کے سامنے لے کر گزروں گا۔ ایمان بڑھنے کی دلیل اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، یقیناً مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، اور جب اس کی نشانیاں پڑھی جائیں، تلاوت کی جائیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس کو نقل فرمایا اور اس میں باب باندھا ہے زیادت الایمان و تفاضلہ فی القلوب، ایمان کا زیادہ ہونا اور دلوں میں اس کا تفاضل بڑھنا، اس بات پر آپ حجت قائم کی ہے۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی نقل فرمایا ہے، بلکہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام سیوطی، امام مجاہد، علماء نے اس کو اجماع بھی نقل فرمایا ہے کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایمان گھٹتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول سورہ آل عمران آیت نمبر 173 کے اندر، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس آیت کا ہلکا سا پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ بدر کبریٰ سے پہلے بدر صغریٰ ہوئی، چھوٹی بدر۔ تو بدر صغریٰ میں کے موقع پر ابو سفیان بعض لوگوں کو مالی معاوضہ دے کر مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلانے کی کوشش کی کہ کافروں کا لشکر مکمل بھرپور تیار ہے ہتھیار سواریوں کے ساتھ، تاکہ مسلمان یہ بات سن کر کے ہلکے پڑ جائیں، خوف زدہ ہو جائیں۔ مگر ہوا کیا، بجائے مسلمانوں کا ایمان کمزور پڑنے کے، مسلمان بجائے خوف زدہ ہونے کے، اور جو ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ وہ چاہے کیسی بھی تیاری کریں، ادھر اللہ اور اس کے رسول کے وعدے ہیں کہ جہاد کے لیے یہ انعامات ہیں، اور اس طرح اسلام کے لیے جس طرح سے مہاجرین نے کوشش کی، قربانیاں دی، گویا یہ انصار کے لیے ایک طرح سے چیلنج تھا، کیونکہ انصار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ جو کیے تھے وہ یہ تھا کہ ہم مدینے میں آپ کی حفاظت کریں گے، مدینے میں آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب مدینے سے باہر نکلنے کی بات نہیں ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے، تو اس میں سے انصار دونوں معاذ ہیں جو ایک انصار کے جو دو قبیلے کیا ہیں، وہ اوس اور خزرج، ان دونوں قبیلوں کے سرداروں نے اکٹھا کہا، یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے ہم آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ الغرض اللہ تعالیٰ اس میں اشارہ دیے کہ مومن بجائے خوف زدہ ہونے کے، کمزور پڑنے کے، ان کے ایمان میں کیا ہو گیا، اضافہ ہو گیا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، کہو کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے، پورے ہتھیار کے ساتھ، پورے سامان کے ساتھ، فخشوہم، ان کو تاکہ وہ ڈر جائیں، ان کو ڈرائیں، فزادہم ایمانا، معاملہ کیا ہو گیا، فزادہم ایمانا، بجائے ڈرنے کے، بجائے خوف زدہ ہونے کے، کمزور پڑنے کے، ان کا ایمان بڑھ گیا، ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ بات بھی، یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان گھٹتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے۔ ایک اور آیت سورۃ الاحزاب کی، جنگ احزاب کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ مختلف قبائل
جن کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طرح سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے، مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے، مدینے پر حلہ بول دیے تھے۔ تو ایسے سمے پر مختلف قبیلے آئے ہوئے ہیں، اور ایک تو خارجی وار جاری ہے، جنگ جاری ہے۔ دوران جنگ داخلی شرارتیں شروع ہو گئی تھی، ادھر داخلی شرارتیں شروع ہو گئی تھی۔ اللہ رب العزت ایسے موقع پر بھی مسلمان اپنے ایمان کی زیادتی کا ثبوت دیے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، مومن جب جماعتوں کو دیکھے، مختلف جماعتوں کو، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہ وہی چیز ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ وما زادهم الا ایمان وتسلیما، بس ان کے اس میں صرف ایمان اور اطاعت میں زیادتی ہوئی ہے، ان کے ایمان میں اور اطاعت میں زیادتی ہوئی ہے۔ ہوا کیا؟ بنو قریظہ ایک ہی قبیلہ بچا ہوا تھا، اب دو قبیلے تو آلریڈی جلا وطن کر دیا گیا تھا، ان دو قبیلوں کو بچا ہوا تھا ایک بنو قریظہ جنگ احزاب کے موقع پر۔ یہ بنو قریظہ کیا کیا؟ یہ بھی ان احزاب کے ساتھ مل گیا تھا، ان جماعتوں کے ساتھ مل گیا تھا، اور اپنی داخلی شرارتیں جو ہے یہاں پر کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک قبیلہ تھا بنو غطفان، اس آیت کو تھوڑا سمجھیں۔ بنو غطفان ایک قبیلہ تھا، یہ قبیلہ بہت لالچی قبیلہ تھا، کفار کا قبیلہ تھا، لالچی قبیلہ تھا، بالکل مدینے کے بغل ہی میں رہتا تھا۔ یہ ایسا قبیلہ جو پیسہ دے گا اس کے لیے کام کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ جو اوس اور خزرج کے سرداران ہیں، ان دونوں سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم بنو غطفان کو کچھ مال دے کر کے ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیں، یہ تو اس طرح سے ہم جنگی چال کے مطابق لڑ سکتے ہیں، کمزور کر سکتے ہیں۔ تو ادھر دونوں سعدوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول، یہ واقعی اللہ کا حکم ہے یا آپ ہم سے مشورہ لے رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، میں آپ سے مشورہ لے رہا ہوں۔ تو اس وقت دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ ہم سے مشورہ لے رہے ہیں تو ہم کسی بھی قبیلے سے ڈریں گے نہیں، بلکہ سب کے ساتھ جٹ کر کے ہم کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہی اس آیت کے پس منظر میں اس کا ایک سبب نزول یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے جو آیت نازل فرمائے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانٌ وَتَسْلِيمًا، جماعتیں ادھر بڑھ رہی ہیں، شرارتیاں بڑھ رہی ہیں ادھر، اس کے باوجود مومن کمزور نہیں پڑے، ٹھپ نہیں پڑے، بلکہ مومن جو ہے ان کے ایمان میں برابر اضافہ ہوتا رہا۔ یہ قرآن کریم کی کچھ دلیلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، حدیث سے بھی کئی دلیلیں جو ہے ہمیں اس باب میں معلوم ہوتی ہیں، کچھ ایک آدھ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایمان کے 70 اور راوی کو شک ہے کہ 70 سے کچھ زیادہ حصے ہیں، اور اس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا اماطۃ الاذی عن الطریق۔ تو ظاہر سی بات ہے اس آیت سے استدلال ہم اس طرح لے سکتے ہیں، جب ایمان کے اتنے شعبے ہیں تو کوئی ان تمام شعبوں کو اپناتا ہے، کوئی اس میں سے کم، کوئی اس سے کم، کوئی اس سے کم، تو اس طرح سے جو جتنے شعبوں پر عمل کرے گا اس طرح سے ایمان میں زیادتی ہوگی، جو جتنے پر کم کرے گا اس طرح ایمان میں اس کے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، کمی ہوگی۔ اور وہ دلیل بھی مشہور ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک بار پکار اٹھے کہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اب نفاق بڑی خطرناک چیز تھی۔ صحابہ اکرام کے متعلق کیا آتا ہے، تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں کئی صحابہ سے ملاقات کیا جو نفاق کے بارے میں ڈرتے تھے،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حذیفہ بن یمان کو بلا کر پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو منافقوں کے متعلق بیان فرمایا، کیا اس میں سے میں ہوں؟ اللہ اکبر، کیا میرا نام بھی لیسٹ میں ہے؟ اتنا نفاق سے صحابہ اکرام ڈرتے تھے۔ نفاق بڑی خطرناک چیز ہے، خصوصاً اعتقادی۔ الغرض حنظلہ رضی اللہ عنہ پکار اٹھے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ راستے میں ابو بکر ملے، کیا بات ہے حنظلہ، اپنے آپ پر اتنا بڑا دوش دے رہے ہو؟ کہا کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں ذکر کی، تو ایمان کی کیفیت وہ نہیں ہوتی ہے، جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو ایمان کی کیفیت کم ہو جاتی ہے، وہ کیفیت نہیں رہتی جو ذکر میں ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، صحبتیں ہوں گی علماء کی، علماء کے دروس میں بیٹھیں گے، علم کی محفلوں میں بیٹھیں گے، تو اس سے کیا ہوئے گا؟ ایمان میں زیادتی ہوگی۔ اسی طرح ماہ کے لحاظ سے بھی دیکھ لیں آپ، ماہ رمضان میں ایمانی کیفیت بڑھ جاتی ہے، زیادہ لوگوں کی خود عمل بتاتا ہے کہ لوگ بکثرت نمازوں کے لیے حاضر ہوتے ہیں، فجر میں شریک ہوتے ہیں اور تراویح کی پابندی کرتے ہیں، تو یہ عمل خود دکھاتا ہے کہ یہ وقت جو ہے ایمان میں ان کی زیادتی کی دلیل ہے۔ پھر تاقراتوں میں باقاعدہ طور پر شبیں گزارتے ہیں، عبادت میں گزارتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے دلیلیں بتاتی ہیں، یہ عمل بتاتا ہے کہ ایمان میں زیادتی ہو گئی ہے۔ الغرض حنظلہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا معاملہ بھی یہی ہے، میرا معاملہ بھی یہی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس بات کو واضح کیا کہ اتنا بڑا دوش اپنے آپ کو نہ دیں کہ اگر ایمان کی یہ کیفیت رہے گی تو فرشتے ملاقات کریں گے۔ الغرض معلوم یہ ہوا کہ حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ الایمان یزید وینقص، ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھیں گے، ایمان بڑھنے کے اسباب کیا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، یہ دنیا پرفتن ہے، فتنے کبھی کوئی فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اس سے تائب ہوتا ہے، پھر کوئی فتنوں کا شکار ہوتا ہے، تائب ہوتا ہے، کوئی گناہ میں ڈوب جاتا ہے، تائب ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ایمانی کیفیت گھٹتی اور بڑھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من القلوب قلب الا ولہ سحابۃ کسحابۃ القمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے چاند کے سامنے بادل آ جاتا ہے، اسی طرح دل پر بھی ایک بادل آ جاتا ہے، دل پر بھی ایک بادل آتا ہے۔ اگر چاند کے سامنے بادل آ جائے تو ظاہر سی بات ہے ابر آلود ہو جاتا ہے، ابر آلود ہو جاتا ہے اور اندھیرا بھی قائم ہو جاتا ہے۔ تو ویسے ہی دل پر بھی ایک بادل آ جاتا ہے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے کہ چاند بادل کا ٹکڑا چمکدار چاند کے سامنے آ کر اسے تاریک کر دیتا ہے، اور جب وہ چاند کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے پھر چاند کیا ہو جاتا ہے؟ روشن ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی مومن کا معاملہ ہے کہ فتنہ آتا ہے، ہاں، یا پھر کچھ فتنے میں پڑ گیا، گناہ میں ڈوب گیا، گناہ میں ڈوب گیا، تو وہ اسی طرح مثال ہے کہ اس ایمان کے آگے، اس روشنی کے آگے بادل ابر آلود ہو گیا ہے۔ تو جیسے ہی وہ دوبارہ تائب ہو جاتا ہے اس عمل سے، اس گناہ سے، تو وہ ٹکڑا ہٹنے کے مانند ہے اس ایمان کے آگے سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کپڑا میلا ہو کر کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح تمہارا ایمان بھی جو ہے میلا ہو کر کمزور ہو جاتا ہے، لہذا تم اللہ تعالی سے ثابت قدمی اور اپنے ایمان کی تجدید کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی تجدید کے لیے اور اپنے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے تم کیا کرو؟ دعا کرو۔ یقیناً ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان بڑھنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے معرفت
اسماء اللہ الحسنى فی القرآن والسنہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی معرفت قرآن اور سنت میں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 کو ایک کم، 100 سے ایک کم، من احصاها جس نے اس کو شمار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من احصاها کی شرح مختلف کی گئی ہے، من حفظها یہ بھی کی گئی ہے، من حفظہ یعنی جس نے اس کو یاد کیا، ان 99 ناموں کو، جس نے اس کو پڑھا صرف، یہ بھی کی گئی ہے، اور بعضوں یہ بھی شرح کی گئی ہے کہ جس نے اس کے معانی و مفاہیم کو جانا، جس نے اس کے معانی و مفاہیم کو جانا، یہ بھی جو ہے دخل الجنہ، دخول جنت کا سبب ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، ایک نام کو بھی لے لیں، ایک نام کو بھی اللہ تعالیٰ کے، اس پر اگر بندہ غور و خوض کریں، اس نام کے معنی و مطلب اس کی شرح پڑھیں۔ شیخ ابن عثیمین کی کتاب مشہور ہے اسماء حسنہ کے متعلق، اصول اس میں آپ 10 ادھر صفات میں ذکر کیے ہیں اور 10 اسماء حسنہ میں ذکر کیے ہیں، تو آپ اس کو پڑھیں، ماشاءاللہ بہت پیاری کتاب ہے، سنیں، اس کا درس کروائیں آپ، تو ماشاءاللہ العزیز کتاب پڑھتے جائیں تو کافی جو ہے ایمان میں ایک طرح سے بڑھوتری ہوتی ہے، زیادتی ایمان جو ہے مکمل ظاہر ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام جیسے مثال کے طور پر غفور، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، الرحیم، اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، رحیم کے تعلق سے کتنی بڑی بات ہے، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں میں سے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ دودھ پلانے کے لیے بچے کو تلاش رہی تھی، جو بھی بچہ ملتا اس کو پستان سے لگا لیتی، دودھ پلانا شروع کرتی، پھر وہ اپنے بچے کو پاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کہا کہ کیسے ڈالے گی؟ جو ماں اپنے بچے کو پالنے پوسنے میں اتنی تکلیف صحیح ہو اور اتنا لگاؤ فطری اعتبار سے جو قدرت نے رکھا ہے تو کیسے ڈال سکتی ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح الرحمن الرحیم ہے، تو اس کا فرق علماء اکرام بتاتے ہیں، رحمان فی الدنیا، رحیم فی الآخرہ، کہ مومنوں پر رحم ہوگا آخرت میں، یہ دنیا کا رحم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جو 100 رحم ہیں، 100 رحم میں سے ایک رحم اس دنیا میں اہل دنیا میں تقسیم کر دیا گیا ہے، کہ جس طرح سے جانور اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے، انسان اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے، بھائی دوسرے بھائی پر رحم کرتا ہے، بزرگ، تو اس طرح پوری دنیا میں تقسیم ہو گیا ہے، مخلوقات میں تقسیم ہو گیا ہے ایک رحم۔ تو ایک رحم کی جھلکیاں یہ ہوں گی، تو سوچئے 99 رحم اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جو خاص اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے۔ تو اس طرح یہ احادیث وغیرہ اس کی شرح میں ہم ڈوبتے ہوئے جائیں، غور و خوض کرتے ہوئے جائیں گے تو یقیناً یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اس سے ایمان کیا ہوگا، بڑھے گا، اور مومن نیک اعمال کرنے پر مرغوب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے معاملے میں شرمندہ ہو کر تائب ہوگا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا، اس طرح سے وہ دین پر ثابت قدم رہے گا۔ سیدھی سی بات ہے، علماء نے فرمایا ہے من حفظها وفہم معانیها واعتقدها، ہاں اس میں یہ شرط ہے، دیکھیں ایک اصول ہے، آپ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جتنے بھی شریعت میں فضائل ہیں، جتنے بھی شریعت میں فضائل ہیں وہ مسائل سے منسلک ہیں۔ فضائل کو صرف فضیلت ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے مسائل ہیں، شروط ہیں اس کے باقاعدہ طور پر۔ ہاں کوئی یاد کر لیا اس کو تو کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا؟ نہیں، اس کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے، اسماء و صفات میں وہ شرک نہ کرتا ہو، توحید ربوبیت پر قائم ہو، اور اس طرح سے وہ عقیدے کے ساتھ ان معانی کو، مفہوم کو حفظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے یہ فضل حاصل ہوگا۔ دوسری چیز، ایمان بڑھنے کے اسباب میں سے ایک سبب قرآن مجید میں تدبر، اللہ نے فرمایا افلا
یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کہ کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ایک شکایت یہ ہے عجمی لوگوں کی، یعنی ہم لوگوں کی، ہم میں سے جو عربی نہیں جانتے ہیں، کہ قرآن مجید عربی زبان ہے اور ہم اردو دان ہیں، اور دیگر بنگال جاننے والے، تمل جاننے والے، کنڑ جاننے والے، مختلف زبانیں ہیں عربی کے علاوہ، تو لہٰذا ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ لہٰذا ہم نہیں جانتے، تو اس لیے ہماری نمازوں میں خشوع جو ہے مفقود رہتا ہے۔ تو اس کے لیے علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ جیسے ہم چھوٹے چھوٹے سورتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ تو یہ نماز کا رکن ہے، ہر رکعت میں پڑھنا ہی ہے، ورنہ جو ہے رکعت ہی نہیں ہوگی، رکعت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ جان لیں، ہم اس کی مختصر تفسیر پڑھ لیں۔ سنا میں ماشاءاللہ دروس المہمہ کا درس چلتا ہے یہاں پر الحمدللہ، اس میں باقاعدہ طور پر ذکر کیے ہوئے سورۃ الزلزال تا ناس تک صورتوں کی تفسیر بھی اس میں موجود ہے۔ تو اس طرح جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم پڑھے ہیں، یاد کیے ہیں، یاد ہیں ہمیں، جن کو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، سر نمازیں، فرض نمازوں میں، اسی طرح اپنے نوافل میں پڑھتے ہیں، اس کے معانی کو جان لیں۔ اسی طرح سے جو دعائیں اذکار ہیں، سبحان ربی العظیم رکوع کی دعائیں، سبحان ربی الاعلی تحیات تشہد کی دعائیں، ہاں ان کے معانی کو جان لیں، اور پھر جو ہے نماز میں ہم پڑھیں اس کے معنی کو حاضر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، تو یقیناً کیا ہوئے گا؟ نماز میں خشوع آئے گا۔ قرآن کریم کی بکثرت اگر تلاوت کرتی جائے، تلاوت ہو، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معانی پر غور و فکر کریں، تو یقیناً اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا حال تو یہ ہے کہ جیسے آگ پر ہانڈی تپتی ہے، تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور آپ کے سینے سے آواز ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آیات سے جب گزرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے۔ جہنم کی آیتیں آئیں تو جہنم سے پناہ مانگنا، جنت کی آیات آئیں تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے یقیناً قرآن میں غور و فکر پر آمدہ کرتی ہیں۔ تو قرآن میں غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے متعلق فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن میں کیا نازل کیا ہے؟ شفا ہے، یہ قرآن شفا ہے۔ اس کے متعلق علماء لکھتے ہیں فَهِيَ الشِّفَاءُ لِأَمْرَاضِ الشُّبْهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ، یہ شفا ہے شبہاتی بیماریاں اور شہواتی بیماریاں۔ شہواتی مرض کے لیے بھی شبہات یعنی عقیدے کی خرابیاں، قرآن میں غور و فکر کریں گے، صحیح تفسیریں پڑھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے عقیدے کی مضبوط آگے آئے گی۔ تو جس طرح سے جو بھی شبہات ہیں، ان شبہات کے فتنوں سے مومن کیا ہو سکتا ہے؟ محفوظ رکھ سکتا ہے۔ شہواتی فتنے ہیں تو ان سے بھی مومن کیا ہو سکتا ہے؟ محفوظ ہو سکتا ہے۔ وہ امراض الہواء والانحراف، خواہش نفس کی بیماری کا علاج بھی ہے قرآن کریم میں اگر غور و فکر کریں گے۔ والانحراف، مرتد ہو جانا، منحرف ہو جانا دین سے، اس کا بھی جو ہے علاج قرآن مجید کی آیات پر اس کی تلاوت میں غور و فکر کرنے میں ہے۔ وہ امراض الشک والشرک، شک، ہاں دین کے امور میں تردد کرنا، شک کرنا، اس کا بھی جو ہے علاج قرآن مجید میں تدبر کرنے سے ہے۔ وہ امراض القلوب والنفوس، دلوں کی بیماریاں بھی اس سے جو ہے شفا حاصل ہوتی ہے قرآن مجید پر غور و فکر کرنے سے۔ والجوارح والحواس وامراض السیاست والاقتصاد والاخلاق والاجتماع والحیات والحضارہ، تو اس طرح سے ہر بیماریوں کا علاج قرآن مجید میں تدبر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح معرفت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و شمائلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا، معرفت حاصل کرنا، ہاں یہ بھی جو ہے ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے۔ اللہ نے فرمایا ام لم یعرفوا
रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून, क्या वो रसूल को नहीं जानते? रसूल को जानते हुए फिर भी इनकार करते हैं। तो रसूल की सीरत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखें, कैसे मराहिल, कितने मराहिल। हाँ, हिजरत का मामला देख लीजिए, दुश्मन खड़े हुए हैं, आप यहाँ पर अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए अली रज़ी अल्लाह अन्हु को पूरी जिम्मेदारी निपटाते हुए आप सामने से गुजर जाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह हिफाजत कर रहा है। और यहाँ 3 दिन गारे तौर में हैं, फिर भी अपनी दावती अम्र से आप रुक नहीं रहे हैं। इधर आपको पागल कहा जा रहा है, दीवाना कहा जा रहा है, मजनून कहा जा रहा है, शायर कहा जा रहा है। आप पर कुरानी आयात में आपको बाकायदा तौर पर तसल्ली दी जा रही है, आप दीन पर कायम हैं। एक आदमी एक गोल लेकर, जबकि पूरी उम्मत, पूरी दुनिया, पूरा अरब जो है दूसरे गोलों में है, एक आदमी एक गोल लिया हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और पूरी दुनिया, पूरा अरब एक और गोल में है। कोई यहूदी है, कोई नसरानी है, कोई जो है दीन इब्राहिम के नाम पर शिरक में मुब्तला है, आग के पुजारी हैं, सूरज के पुजारी हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब व अदियान वाले हैं वहाँ पर। तो ऐसी सूरत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गोल लेकर पूरी साबित कदमी के साथ, पूरी इस्तिकामत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ते हैं कि तरह तरह की टारगेट आपको किए जाते हैं, फिक्री अलगारें की जाती हैं आपके साथ, और आपको तरह तरह से तकलीफ़ें देने की कोशिश की जाती हैं। कोई चादर लाकर गले में लपेटने की कोशिश करता है, आप पर ओझड़ी डालता है नमाज में। ये सब चीज़ें अगर पढ़ी जाएँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ईमान में ज़्यादती होती है। अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु रहिमहुल्लाह, हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के बेटे अली, ये कहते हैं, कुन्ना नुअल्लिमु मगाज़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा नुअल्लिमु सूरह मिनल कुरान। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मगाज़ी इसी तरह सीखते थे, इसी तरह इल्म हासिल करते थे, जिस तरह से हम कुरान करीम की सूरत का इल्म हासिल करते थे। इसी तरह से इस्माइल बिन मोहम्मद साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु के पोते इस्माइल बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाहु अन्हु, कान अबी युअल्लिमुनल मगाज़ी व युअद्दुहा अलैना, फरमाते हैं कि मेरे अब्बा मगाज़ी का तालीम देते थे, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, बाकायदा तौर पर बितरतीब सुनाया करते थे, दिखाया करते, बताया करते थे, जैसे हम लोगों को सिखाया करते थे। सीधी सी बात है, बच्चों के जहनों में अगर ये बात डाली जाए, सीरत पढ़ाई जाए, तो वो अपना आइडियल और अपना रहनुमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर बनाता हुआ चले तो कितना ही फ़ायदा होगा कि वो अपना आइडियल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाकर चलेगा तो ईमान में उसकी ज़्यादती होगी, ईमान पर साबित कदम रहेगा। क्योंकि यहाँ पर फितने ही फितने हैं, जैसा कि वो मशहूर व मारूफ हदीस खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाहु अन्हु की, जिसमें वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे पर लेटे हुए थे, काबे के पास, तो आए कि अल्लाह के रसूल ये फितने कब तक, ये मसाइल कब तक, अल्लाह से दुआ कीजिए कि इन पर अजाब आ जाए वगैरह वगैरह। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछली उम्मतों का हाल ऐसा होता कि गड्ढा खोदा जाता, उसमें जो ईमान अहले ईमान होता उसको उतारा जाता, फिर आरे से आधा चीर दिया जाता था, उसकी हड्डी और गोश्त को अलग कर दिया जाता था। तो ऐसे अजाबात हुए, तब भी वो लोग जो है दीन पर साबित कदम रहे, ईमान पर साबित कदम रहे। तो लिहाजा ये सब बातें अगर सुनेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अगर पढ़ेंगे तो ईमान में ये सब ज़्यादती के असबाब होते हैं। मज़ीद अत्तफ़क्कुर फ़िल कौनी वन्नज़र फ़िल अनफुस, अल्लाह ताला की इस कायनात में गौर व फिक्र, इस कायनात में तफक्कुर करना, अल्लाह की खुद अपनी खिलकत में गौर करें। हाँ, इंसान के आज़ा में से एक हल्का किसी भी एक आज़ू पर अगर असर पड़ जाए तो पूरी बॉडी जो है, पूरी बॉडी पर असर हो जाता है। इंसान की पूरी, कोई एक रग काम ना करे, कोई एक रग हट जाए, खिस जाए तो इंसान की पूरी दाढ़ी, पूरी बॉडी जो है थरथराने लगती है, उस पर असर पड़ जाता है। हाँ, तो कोई एक आज़ू ख़त्म हो जाए, जैसे आँख ना हो इंसान की, अल्लाहु अकबर, नाबिना हो जाता है, चलने में कई मसाइल, हाँ, हादिसा हो सकता है, गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। अलगर्ज़ इंसान अपनी तख्लीक में ख़ुद गौर करें और कायनात में गौर करें। अल्लाह ने क्या फरमाया, अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال. میں وقت کتنا لے سکتا ہوں؟ معذرت، ابھی کتنا باقی ہے میرا ٹائم؟ میں ٹائم فالو نہیں کیا. ایک 5-10 منٹ لا سکتا ہوں، 15 منٹ لے لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ میں کمی کے اسباب نے ذکر نہیں کیا، میں بس شرح میں ڈوب گیا تھا. الغرض تو کائنات میں غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں، یہ چیز ایمان میں اضافے کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ کی ربوبیت میں غور کرنا کہ اس آسمان کو اللہ نے کیسے کھڑا کیا ہے بغیر ستون کے. اب انسان ایک ورقہ، ایک ہلکا سا جو ہے ایک ورقے کو کھڑا نہیں کر سکتا بغیر ستون کے، بلکہ اس کو کھڑانا پڑتا ہے، کوئی ستون کے بغیر وہ نہیں کھڑتا. تو یہ زمین اللہ نے کیسے بچھائی، یہ پہاڑ اللہ کے حکم سے، یہ سمندر سب کچھ چل رہے ہیں، اس میں اگر غور و فکر کریں گے تو ایمان میں کیا ہوگی؟ اس سے زیادتی ہوگی. اسی طرح الاکثار من ذکر اللہ والدعاء الذي هو روح العبادت للانسان المسلم. اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ یقیناً روحانی عبادت ہے. جیسے مشہور ہمارے سلف سے ہے کہ وہ جب ذکر میں ہوتے، نماز کے بعد شاید یہاں پر بھی رواج ہوگا، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے اہل حدیث مساجد میں رواج ہوتا ہے، سلام پھرے نہیں، جیسے آس پاس والوں کو سلام کرنے لگتے ہیں، مصافحہ کرنے لگتے ہیں. ہاں، تو سلام کے بعد کیا سکھایا گیا ہے ہمیں؟ ذکر. افضل یہ چیز ہے، یقیناً سلام کا ثواب ہے، ہاں مستحب ہے، جواب دینا فرض ہے، مگر اس سے افضل کیا ہے؟ فوری جو دبر الصلاۃ، نماز کے فوری بعد کے جو اذکار ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک، جو حدیث ہے اس میں نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، وہی چیزیں ہیں، یہی اذکار میں سے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور بعض شرح میں یہ آئے تسلیم سے پہلے جو درود ہو جانے کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعا بھی قبول ہوتی ہیں. تو اس میں جو بعد نماز کے ذکر سکھائے ہوئے ہیں، ان پر ہمارے اسلاف سے آتا ہے، کچھ لوگ سلام کرتے تھے، غالباً شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سلام کرتے تھے، سلام کا جواب ہی نہیں دیتے تھے. مصافحہ کرنے جاتے خیریت، تو بس اپنے ذکر میں لگے رہتے تھے، اپنے صباحی ذکر، مسائی ذکر، اور اسی طرح بعد نماز ذکر میں لگے رہتے تھے. تو لوگ شکایت کرتے کہ کیا بات ہے، لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ ملاقات نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر میں یہ ذکر نہ کروں تو میرے روح کو کیسے غذا پہنچاؤں؟ یہ ذکر روحانی غذا ہے، تو اگر غذا نہ پہنچاؤں میرے روح کو تو میں کیسے زندہ رہوں گا؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. تو ان اذکار پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہتا ہے. افسوس یہ بھی ہوتا ہے کہ جمعہ میں دیکھا جائے کہ ایک سلام ہم مساجد کا یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر ہو رہا ہے تو دوسرا سلام سیدھے چپلوں کے پاس ہوتا ہے. ہاں، ایسے بھاگتے ہیں کہ گویا بہت بڑا پہاڑ جو ہے سر پر رکھا گیا ہے. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہا جاتا ہے کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہونی چاہیے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. منافق کی مثال مسجد میں کالطائر فی الحبس، جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے، پنجرہ کھول دے تو کیسے اڑنے لگتا ہے، تو ویسے ہی منافق کی مثال مسجد میں. مومن کی مثال مچھلی کی طرح ہونی چاہیے، سکون، اطمینان، وقار کے ساتھ مسجد میں سنجیدگی سے رہنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ذکر و اذکار میں توجہ دینا چاہیے. اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت بھی جو ہے ہونی چاہیے. اس تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اسباب تھے، بعض اسباب میں نے ذکر کیا، حالانکہ میں بہت لمبی فہرست بنا کر کے رکھا ہوا ہوں. ان میں سے بعض وہ اسباب جو ایمان میں نقص کا سبب بنتی ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز ہے دنیا سے رغبت. دنیا سے رغبت. آپ لوگ یقیناً ریاض الصالحین میں جو کتاب الزہد ہے، معذرت چاہ رہا ہوں، انہی کی کتاب جو مصنف ہیں، نہیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے، میں خود پڑھاتا ہوں، کتاب زبان پر نہیں، ذہن میں نہیں آ رہی ہے مجھے، معروف کتاب حدیث کی، بلوغ المرام.
بلوغ المرام میں جو آخری متفرق مسائل ہیں اس کو پڑھیں، اس میں کتاب الزہد بھی ذکر کیا گیا ہے، بڑی پیاری حدیثیں اس کے اندر نقل فرمائی گئی ہیں۔ تو دنیا سے انسان بے رغبت ہونا چاہیے، دنیا سے اگر رغبت رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے آخرت کی فکر آخرت کو پیچھے ڈھکیل دے گا، آخرت کو جب پیچھے ڈھکلے گا تو ایمان میں کمی ہوتی جائے گی، اس طرح سے تنزل اختیار کرتے جائے گا، فتنوں کا شکار ہوتے جائے گا، مال کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں، اہل خانہ کے معاملے میں۔ ہاں، اس میں اگر انسان توجہ دے گا تو ظاہر سی بات ہے ایمان میں کمی کے اسباب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ آپ ایک مرتبہ حصیر پر لیٹے ہوئے تھے، آپ جیسے ہی اٹھے تو آپ کے بدن پر، بازو پر سب نشانات لگے ہوئے تھے علی الفور۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے ایک نرم بستر لگوا دیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما لی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، کہ مجھے دنیا سے لینا دینا کیا ہے، دنیا میں میری مثال ایسے ہی ایک مسافر کی طرح ہے کہ سفر پر نکلے تھے، ایک درخت ملا، اس کے نیچے سائے تلے بیٹھ گئے، پھر جو ہے اپنے کام پر لگ گئے۔ تو ایسے ہی ہے، یہ مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ ہے دنیا۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث، ہمیں حفظ کر لینا چاہیے یہ حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو کہ گویا کہ تم ایک اجنبی ہو یا پھر راستہ کٹے مسافر ہو۔ اسی طرح ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، دنیا جو جان لیتا ہے اور لوگوں کو ٹھگا کر کے کچھ وقت، کم وقت میں بڑا آدمی بن جاتا ہے، دوسروں کو ٹوپی پہناتا ہے، پیسوں پر گھپلا کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اس کو بہت چالاک سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو شریعت کی نظر میں وہ بیوقوف ہے۔ چالاک وہ ہے جو اپنے موت کے بعد کی تیاری کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، چالاک وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اپنے آپ کو بچایا اور موت کے بعد کے لیے عمل کیا، وہ چالاک ہے۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے متعلق فرماتے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کرے۔ یہ دنیا، ورنہ جو ہے اس پر بھروسہ لگا کر، اعتماد کر کے انسان جماتا ہے، جوانی بھر جماتا ہے تاکہ جو ہے بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ اب کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے، اس دنیا میں رہنے کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے، کبھی بھی موت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان بے رغبتی اختیار کرنا چاہیے۔ رغبت اگر رکھے گا دنیا میں، کئی فتنوں میں ملوث ہو جائے گا، مال میں ملوث ہوگا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، مال آتا ہے، کمائے، ضرور کمائے، حلال کمائی کمانا چاہیے۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسباب اختیار کیے بغیر مسجد میں بیٹھ جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کو دیکھا، من انتم، کہا کون ہو بھائی؟ کہا نحن متوکلون علی اللہ، ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ کہا کذبتم، جھوٹے ہو تم۔ المتوکل علی اللہ القا حبۃ فی الارض ثم یتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنے والا بیج بوتا ہے، بیج بو کر اس کی کاشتکاری کے لیے جو محنتیں کرنا ہے، پانی بہانا، سب کچھ کرنا ہے، وہ پوری کاروائی، دوائی ڈالنا، سب کچھ کرتا ہے، فصل کے لیے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، یہ اصل متوکل ہے۔ اسباب اختیار کر کے، ہاں حکم دیا گیا ہمیں حلال روزی، اس کو جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہاں حلال روزی کے معاملے میں متلاشی ہونا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، وہ کسی نوجوان سے ملتے، پوچھتے سب سے پہلے مصروفیت کیا ہے آپ کی، مصروفیت کیا ہے؟ اگر کوئی کہتا بیکار ہوں، کہا سقط علی نہیں کہتے کہ تم میری نظروں سے گر گیا، چل۔ تو الغرض اس طرح سے مال کے معاملے میں کوشاں ہونا چاہیے، مال حاصل کریں حلال طریقے سے، اور وہ مال فتنہ ہے جو مال ہمیں اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، وہ مال فتنہ ہے جو ہمیں صدقہ کرنے سے روکتا ہے۔ مال ہے، اعلان آیا ہوا ہے، موقع ہے، مگر جو ہے مال کی محبت ہمیں روک رہی ہے صدقہ کرنے سے، تو یہ مال جو ہے ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اس لیے انسان کو دنیا سے بے رغبت ہونا چاہیے، رغبتی اختیار کرے گا، یہ ایمان میں کمی کا سبب ہے۔ اسی طرح سے بری صحبتیں، اچھی صحبت اختیار کرے گا تو ایمان میں زیادتی ہوگی، اس کے بالمقابل بری صحبت اختیار کرے گا
بیڑی سگریٹ کے بیس پر، گنجے کے بیس پر، یا پھر جو ہے کسی نشے کے بیس پر، چوری کے بیس پر، لڑکی چھیڑنے کے بیس پر، ایسے غلط کاموں کے بیس پر دوستیاں بناتا ہے، یا پھر گپے چپ مارنے کے لیے دوستیاں بناتے ہیں لوگ، دوستی قائم کرتے ہیں، ارے روز ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے تو ہم کیوں نہ دوستی میں اتارا جائے اس وقت کو، پھر ہلے ڈلے ہر 2 دن میں، ہر 3 دن میں، کبھی وہاں بھاگے کبھی ادھر دوڑے، من کیا 300 کلومیٹر 200 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور دور صرف کھانے کے لیے جا رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں اس کے لیے۔ ایسی صحبتیں کیا ہے، حلال تو ہیں، حلال ہیں، مگر یہ سب چیزیں جو ہے انسان کو دھیرے دھیرے دور کرتے جائے گا۔ راتوں کے وقت جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے فجر سے غافل ہونا شروع ہو جائیں گے، فجر سے غافل ہوتے جائیں گے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک دھبا بیٹھ جاتا ہے دل میں، پھر جو ہے وہ سیاہ ہوتے جاتا ہے، سیاہ ہوتے جاتا ہے، یہاں تک کہ زنگ آلود ہو جاتا ہے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا۔ الغرض بری صحبت سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح، جو نیک جلیس، اور اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطار سے دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صاحب العطار کے پاس جائیں گے تو کم از کم کیا لے کر آئیں گے؟ خوشبو لے کر آئیں گے، کم از کم سیمپل تو دکھائے گا، وہ خوشبو لے کر کے آئیں گے۔ اس کے مقابل بھٹی والے کے پاس جائیں گے یا تو کپڑے جلیں گے، یا کم از کم انسان بدبو لے کر کے آئے گا۔ اور کل قیامت کے دن انسان یہی افسوس کرے گا، کافر افسوس کرے گا، وہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں اس کو فلاں کو میں دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو دوست بنایا، نتیجہ میرا جہنم میں آ پڑا۔ ظاہر سی بات ہے بری صحبت انسان کو جہنم تک رسید کرتی ہے۔ یہی ابو طالب کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل لا الہ الا اللہ یا عم، تو ابو طالب بس دیکھ ہی رہے تھے، یہاں بری صحبت بیٹھی ہوئی تھی، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، یہ بری صحبت جو ہے، کہا کہ ابو طالب ترغب عن ملتی، کیا تم ہماری ملت سے پھرنا چاہ رہے، ہمارے باپ دادا کی ملت سے؟ پھر آخری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ دیر کے بعد یہی بات دہرائے، اور یہ بری صحبت جو ہے ابو طالب کو روک رہی تھی۔ یہ صحبت کا اثر یہ ہوا کہ ابو طالب ہمیشہ کے لیے کہاں ہو گئے؟ جہنم میں رسید ہو گئے۔ الغرض بری صحبت اختیار کریں گے تو اس سے ایمان میں کمی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، معصیت اور نافرمانی گناہ ہونے کے بعد تائب نہ ہونا اس گناہ پر، بلکہ گناہوں پر مداومت اختیار کرنا، انسان ایسا ہوتے جائے گا، مومن ایسا ہوتے جائے گا، یہاں تک کہ گناہ کا شعور بھی ختم ہو جائے گا، اس کا گناہ کا شعور بھی ختم ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ فی اصل الجبال یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب وقع علی نفی فقال بھی ہکذا۔ فرماتے ہیں کہ مومن گناہ کو کیسے تصور کرتا ہے؟ ایسے تصور کرتا ہے کہ گویا وہ کسی چٹان کے نیچے بیٹھا ہے، ابھی چٹان اس کے اوپر گر جائے گا۔ اس کے مقابل فاجر گناہ کو کیسے تصور کرتا ہے؟ ایسے تصور کرتا ہے کہ ایک مکھی اس کے ناک پر آ بیٹھی، یہ بس ایسے اڑا دیا۔ ہاں، تو گناہ کو گناہ سمجھنے کا یہ شعور ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کئی لوگ گناہوں میں لت پت ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ گناہ ہے، یا پھر شعور ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، شعوری غیر شعوری طور پر گناہوں میں کیا کرتے ہیں؟ ڈوبتے ہوئے جاتے ہیں۔ اس سے ظاہر سی بات ہے گناہوں میں انسان جب ڈوبتا ہے تو دین کی سمجھ اس کے اندر سے چھین لی جاتی ہے، دین کا اتقان نہیں ہوتا ہے۔ جو امام شافعی کے بارے میں مشہور ہے شعر، ان کی طرف منسوب ہے، شکوت الی وکی لسوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، کچھ اس میں یہ ہے فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاص۔ میں نے شکایت کیا کہ میں بار بار چیزیں یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، دین بھول جاتا ہوں، اتقان نہیں ہے، تو مجھے کہا کہ گناہ چھوڑ دو، فارشدنی الی ترک المعاصی، گناہ چھوڑ دو، اور کہا کہ ان العلم نور، یقیناً علم نور ہے، اور اللہ کا نور
نافرمان کو عطا نہیں کیا جاتا۔ الغرض گناہوں سے ایک مومن بچنا چاہیے، اسی طرح ہون نفس، خواہشات نفس، اور اسی طرح سے جہالت، یہ ایسی چیزیں ہیں جو مومن کو ایمان کی کمی اس کی زندگی میں آ جاتی ہے، اس کے ایمان میں کمی کے یہ اسباب ہیں، جہالت وغیرہ سب۔ الغرض اس کی بھی کافی فہرست ہے، میں بس یہیں پر اپنی بات کو روکتے ہوئے آخر میں یہ بات بتاؤں گا کہ ایمان جب گھٹتا ہے، جو چیز گھٹتی ہے، جو چیز بڑھتی ہے وہ چیز گھٹتی ہے۔ گھٹنے کی دلیل کیا ہے ایمان کی؟ جو چیز بڑھتی ہے وہ چیز گھٹتی ہے، یہ تو سیدھا سا اصول ہے، صاف اصول ہے۔ الغرض یہ تھے کچھ اسباب جو آپ کے سامنے میں رکھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، وقت کا میں سب سے پہلے نہیں پوچھ لیا تھا، میں پوچھا تھا، حالانکہ 1 گھنٹہ بھی یا پھر پونا گھنٹہ بھی کہا گیا تھا، پھر میں سمجھا طویل لے سکتے ہیں، وقت کی قید کے بغیر میں آغاز کر دیا تھا۔ بس یہیں پر اپنی بات کو اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان اسباب اپنانے کے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ایمان میں زیادتی کے اسباب ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔